اس راستے کی ناگواریاں بڑی ترقی کا ذریعہ ہیں، اس راستے کی ناگواریاں بڑی ترقی کا ذریعہ ہیں۔ آدمی بڑی لمبی مسافت طے کر لیتا ہے اس راستے میں اگر ناگواری برداشت کر لے، ناگواری برداشت کر لے تو بڑی ترقی کرتا ہے اس راستے میں۔ ہاں، ساری محنتیں اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہی ہے، لیکن اگر آپ دیکھو گے کہ دعوت کی محنت کی خصوصیت دوسری محنتوں کے مقابلے میں کیا ہے، تو آپ کو بنیادی جو فرق ملے گا وہ یہ ہے کہ اپنی جان اپنے مال کو لے کر کے نکلنا وہ آپ کو صرف اس محنت میں ملے گا، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ اور یہ میرے دوستوں بزرگوں، یہ اپنی جان اور اپنے مال کو لے کر کے نکلنا، یہ مجاہدہ جب وجود میں آئے گا تو پھر یہ جتنے بھی مقامی کام ہیں، جیسے ہوتا ہے نا ایک ماسٹر چابی ہے، بھئی یہ ایسی چابی ہے اس سے سارے تالے کھل جاتے ہیں، کیسا بھی تالا ہو، وہ چابی بنانے والوں کے پاس ایک چابی رہتی کہ اس سے سارے تالے۔ میرے دوستوں بزرگوں، گھر کی تعلیم ہے، مسجد کا مشورہ ہے، 2.5 گھنٹے کی محنت ہے، پہلا گشت ہے، دوسرا گشت ہے، اپنے منگل کے مشورے کی شرکت ہے، اور جمعہ کی شب گزاری ہے، یہ سارے اعمال کو پانی پہنچے گا جب خروج اپنے وقت پر ہوگا۔ دیکھو ہمارے فون ہے نا، موبائل، کتنا بھی لاکھ سوا لاکھ کا موبائل کیوں نہ ہو، اس کی چارجنگ کرنا پڑے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ بھئی بیٹری اتنی اچھی ہے 4 5 دن دیکھنا نہیں پڑتا، لیکن اس کے بعد اس کو لگانا پڑتا چارجنگ۔ کتنی بھی بہترین کار کیوں نہ ہو، کروڑوں کی ہے، لیکن وہ ڈیزل بھرنے جاتی ہے، سی این جی ہو تو سی این جی لگے گا، بیٹری ہے تو اس کو چارج کرنا۔ ایسے انسان بھی مشین ہے، یہ عمل کی مشین ہے، انسان عمل کی مشین ہے، آنکھوں کا عمل ہے، ہاتھ کا عمل ہے، پیر کا عمل ہے، سارے اعمال بتائے گئے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر چارجنگ کہا، یہ چارجنگ اللہ کے راستے کی محنت ہے، اس کے ذریعے سے سارے کاموں میں، سارے اعمال میں جو ہے وہ اس کے ذریعے سے مضبوطی آئے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، جو مقامی کام ہم مقام پر رہ کر کے کرتے ہیں اس کے اثرات کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، اگر تھوڑی قربانی کو بڑھا کر کے اپنے جان اور مال کو لگا کر کے اللہ کے راستے میں نکلا جائے گا تو پھر اس کے کتنے اثرات اللہ پاک زندگیوں پر منتقل کرے۔ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی صاحب ایمان ہو، اس بات میں اس کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ساری دنیا میں آج جہاں کہیں دین اور اسلام ہے وہ صحابہ کی نقل و حرکت کا نتیجہ ہے۔ ہر ایک اس کو تسلیم کرے، وہ چاہے تبلیغ کو قبول کرے نہ کرے، لیکن اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اس زمانے سے آج تک تاریخ لکھنے والے یہی بات لکھتے آئے ہیں کہ 1,00,000 سے اوپر صحابہ کی تعداد وہ ہے جن کی قبریں مکہ اور مدینہ میں نہیں ملتی ہیں۔ عورتوں نے اپنی قبریں ملکوں میں بنوائی۔ مورخین نے لکھا ہے حضرت معاذ ابن جبل جب ملک شام گئے تو اپنی دونوں بیویوں کو ساتھ میں لے کر کے گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا، طاعون بیماری آئی، دونوں بیویاں ایک ہی دن میں انتقال ہوا، ایک ہی قبر میں دفن کی گئی۔ عورتوں کی قبریں بنی ملکوں میں۔ ام رومان، ام حرام بنت ملحان صحابیہ ہیں، آپ علیہ السلام ان کے گھر میں قیلولہ فرما رہے تھے، آپ مسکراتے ہوئے اٹھے، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی روز تو آپ کا معمول یہ نہیں ہے، آپ آج ہنستے مسکراتے ہوئے اٹھے؟ فرمایا میں نے ایک بہت بہترین خواب دیکھا ہے، میری امت کی ایک جماعت سمندری سفر میں نکلی ہے اور اللہ پاک نے اس جماعت کو دشمنوں پر غلبہ دے دیا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کریں میں بھی اس جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ آپ نے فوراً اسی وقت ان کے لیے دعا کر دی۔ امیر معاویہ کے زمانے میں وہ جماعت نکلی اور وہ صحابیہ اس جماعت کے ساتھ گئی اور وہیں ان کا انتقال، وہیں دفن کی گئی۔ ایسے میرے دوستوں بزرگوں، یہ نقل حرکت کی برکت سے نقل حرکت ہوگی، ہماری اپنی ذات کے اندر بھی چارجنگ، دین باقی رہے گا، اعمال، ورنہ میرے عزیزوں سنت مستحبات تو بہت دور کی بات ہے، فرائض کے لالے ہو جائیں، فرائض نکلتے جائیں۔ اور مسئلے کا حل ہے،
یعنی تبلیغ والوں کا کہنا نہیں ہے بلکہ منتخب میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ کے راستے کی محنت باب من ابواب الجنہ، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یذہب اللہ بہ الہم والغم، اللہ اس کے ذریعے سے سارے غموں کو اور ساری فکروں کو ختم کر دیں گے۔ ہر ایک کے پیچھے کچھ نہ کچھ مسائل ہیں، ہر ایک کے پیچھے کچھ نہ کچھ الجھنیں ہیں، ہر ایک کے پیچھے کچھ نہ کچھ دشواریاں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے سامنے یہ حل پیش کیا ہے۔ بھائی ہم صاحب ایمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کام جس کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو، ساری دنیا اس کو کرنے پر آئے تو نہیں کر سکتی، وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اللہ کی مدد کیسے ساتھ ہوگی؟ وہ کون سے ضابطے ہیں جو اللہ کی مدد کو ساتھ کرنے والے ہیں؟ اگر آپ قرآن دیکھو گے تو قرآن کہہ رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد پر آ جاؤ گے، اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ حضرت ابن عباس سے اللہ کے نبی نے کہا یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجد تجاہک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ جس کی مدد کرنے پر آ جائے اس کے مسائل کہاں مسائل رہ جائیں، رکاوٹیں۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں، اس سے زیادہ اپنے جو بھی اعذار ہوں ان سارے اعذار کو حیات الصحابہ لکھی اس لیے گئی، پڑھی اس لیے جاتی ہے، اپنے عذر کو صحابہ کے عذر سے ملانا ہے۔ اگر صحابہ نے اس مسئلے کو عذر بنا لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا ہے تو ہم بھی معذور ہیں، پھر آپ کو کوئی نہیں بولے گا، نہ مشورے والے روکیں گے نہ تشکیل والے روکیں گے، آپ شرعی طور پر معذور قرار دیے جاؤ گے۔ لیکن علماء یہ فرماتے ہیں دین کی محنت میں منافقین اعذار تو پیش کرتے تھے لیکن صحابہ اعذار کو بھی عذر نہیں سمجھتے۔ 90 سال کا بوڑھا اپنے آپ کو بوڑھا اور محنت سے رکنے کے لیے تیار، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال۔ وہ عبداللہ ابن ام مکتوم آنکھوں سے نابینا ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ ہمارے یہاں جماعتوں کی طرح نہیں کہ بھئی ساتھی ہاتھ پکڑ کر کے لے کے چلے گئے، مسجد میں اعمال ہی تو کرنا ہے، نابینا نہیں، وہاں تو مقابلہ کرنا ہے۔ اب نابینا شخص مقابلہ کیسے کرے گا؟ لوگوں نے کہا آپ کیسے جاؤ گے؟ فرمایا کہ میں جاؤں گا، میں لڑ تو نہیں سکوں گا لیکن میری وجہ سے ایمان والوں کی تعداد میں اضافہ تو ہو جائے گا، میں جانا چاہتا ہوں۔ نابینا شخص اپنے کو معذور، اب پیر سے جو معذور ہے لنگڑے صحابی عمر ابن جموع، وہ اپنے کو معذور سمجھنے کے لیے بچے چھپتے چھپاتے پھر رہے، کیوں؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو چھوٹا سمجھ کے واپس کر دیں گے، ہم واپس جانا نہیں چاہتے، ہم تو اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتے۔ عبداللہ ابن عمر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا، اور بدر کے موقع پہ فرماتے تھے میری زندگی میں ویسی رات نہیں گزری ہے کہ مجھ کو واپس کیوں کر دیا گیا، ساری رات میں روتا رہا۔ یہ صحابہ کے بچوں کے جذبات ہیں، عورتوں کے جذبات ہیں، اپنے بچوں کو لا کر کے پیش کر رہی ہے۔ یہ نہیں کہ نہیں یہ تو میرا ظاہری سہارا ہے، نہیں، بلکہ ایسے جذبات دلا رہی ہے کہ اگر پیٹھ پر زخم کھاؤ گے تو میں تم کو معاف نہیں کروں گی۔ میں نے تمہارے باپ کو ذلیل نہیں کیا، تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا ہے، میں نے اسی دن کے لیے تمہاری پرورش کی ہے۔ مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایسی جماعت اللہ نے دنیا کے سامنے پیش کی ہے، کسی کی زندگی پر بھی آنکھ بند کر کے انگلی رکھ دو گے اس کا جذبہ یہی ملے گا کہ ہماری جان اور مال اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جائے، دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، اس لیے اپنے آپ کو بھی قربانی پر، اور قربانی کے کیا بلکہ ترتیب پر بھی اگر لے کر کے آ جائیں گے تو اس کے نفع کو ہم، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے امت اللہ کے دین کی اس محنت کے نفع کو برداشت نہیں کر سکتی، ایسی خیر و برکت اللہ پاک ظاہر کرے۔ اس لیے میرے دوستو ہمارے مسائل کے حل ہونے میں رکاوٹ ہم خود بنے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ کے راستے میں اس یقین کے ساتھ قدم اٹھانا کہ میں اللہ کی نسبت پر قدم اٹھا رہا ہوں، اللہ کی مدد کا آنا یقینی ہے، بلکہ فرمایا اگر یہ یقین نہیں ہے تو یہ شخص فاسق اور فاجر ہے جس کو دین کی محنت پر بھی اللہ کی مدد کا یقین نہیں۔ اس لیے میرا عزیزو اب اگلے مہینے جو ہمارا اپنے جوڑ کی تاریخ ہے، 1 مہینے کا ہمارے اپنے پاس موقع ہے، اور کرنے والوں کے لیے کہا کہ میرے عزیزو ایک دن بھی 24 گھنٹہ بھی بلکہ 2-3 دنوں میں بھی جماعتیں اللہ کے راستے میں بن کر کے نکلی ہیں، اگر صحیح طور پر اس تقاضے کو دل پر لیا جائے کہ بہت سستی غفلت ہو گئی، کوتاہی ہوئی ہے،
دیکھو میرے دوستو، دنیا کے اعتبار سے بھی اگر خروج موقوف ہو جائے، ابھی جو لاک ڈاؤن کے حالات گزرے ہیں، ساری دنیا میں آنا جانا ٹھپ ہو گیا، تو دیکھو ساری دنیا کا معاملہ ہی چوپٹ ہو گیا۔ تو جب یہ گری پڑی دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ تھوڑے دن اس کا نظام تھم جائے تو سارا نظام چوپٹ ہو جاتا ہے۔ تو جو دین اتنا قیمتی ہے، اگر اس کو لے کر کے چلت پھرت موقوف ہو جائے تو پھر کتنا زبردست اس کا نقصان ہوگا۔ اعمال میں کمزوری کا آنا آپ نماز پڑھو گے، لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم گشت کا وقت دو نمازوں کے درمیان میں اس لیے کہتے ہیں تاکہ دعوت کے ذریعے سے اگلی نماز میں کمال پیدا ہو۔ آپ گشت کر کے آ کے مغرب پڑھو اور اس کے علاوہ کے دن کی مغرب، آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا۔ دعوت کے بعد کے عمل میں آپ کو وہ ترقی، وہ کیفیت محسوس ہوگی۔ اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں کہا کہ اپنے آپ کو، ہمارے ہر ساتھی سے اس چیز کا مطالبہ ہے، پہلی تشکیل تو 4 ماہ کی ہے، ہمارے جن کا لگ چکا ہے وہ بھی اب تو سالانہ 4 ماہ کی تشکیل ہے، اور جن کا نہیں لگا ہے ان سے تو یعنی پہلی مشغولی میں اس چیز کا مطالبہ ہے، اپنے آپ پر رحم کھانا، ترس کھانا ہے۔ کہا کہ ہم محنت کرتے رہیں گے لیکن محنت کیسے کرنا ہے یہ سمجھ بوجھ اللہ پاک 4 مہینے کے اندر سمجھائیں گے۔ مردم شناسی، موقع شناسی، مزاج شناسی، کام کرنے کا ڈھنگ، سوجھ بوجھ اللہ پاک دیں گے۔ جب 120 دن یکسوئی کے ساتھ اعمال کے اہتمام کے ساتھ اللہ کے راستے میں لگے گا، یہ اوقات ایسے ہی رسمن نہیں لگوائے جاتے، بلکہ ہر وقت لگانے میں کچھ نہ کچھ تاثیر ہے جو وہ لگانے پر ملے گی۔ اس لیے بتائیں ہمت کر کے کہ انشاءاللہ میں اپنی ذات سے آئندہ مہینے کا جوڑ جو طے ہوا ہے جو تاریخ میں، اس تاریخ سے اللہ کے راستے میں 4 مہینے نکلنے کے لیے تیار ہوں۔ بتائیں اس کی 6 ستمبر، اگلی تاریخ 6 ستمبر کی ہے۔ بولے بھائی، کھڑے ہو جاؤ سلمان بھائی، سالک بھائی کا ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول فرمائے، اللہ بے انتہا قبول فرمائے، جان مال میں خوب برکت عطا فرمائے، ماشاءاللہ۔ کیا نام؟ محمد ریحان، نام بھی لکھا ہے، مسجد بھی لکھتے رہے، شارق، ماشاءاللہ۔ اور بتائے بھائی، اسرائیل بھائی، اللہ قبول فرمائے، اللہ رکاوٹوں کو دور فرمائے، اللہ مشکلات کو آسان فرمائے۔ مزمل بھائی، ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول فرمائے، اللہ بہت آسان فرمائے۔ بیت الجلیل، اور بولے ماشاءاللہ، تھوڑا دیکھیں آزو بازو میں بھی، ماشاءاللہ۔ مشتاق بھائی، اور بولے راشد، سیدہ جی، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ عبد الرشید بھائی، ماشاءاللہ، کیا نام؟ کھڑو، حافظ شہزاد، ماشاءاللہ۔ عبد المالک بھی 4 مہینے کے لیے، 5 مہینے والے کو بتائیں۔ الگ کریں گے 4 مہینے کے اچھے خاصے نام، 4 مہینے والوں کو۔ ماشاءاللہ، توصیف، سیدہ جی، بیت العلوم، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ بھائی 4 مہینے والے ساتھی جنہوں نے نام لکھایا ہے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں، تھوڑی دیر، یہ پیچھے آصف سر ہے، آئی صاحب، حاج عبد الجلیل، آ جاؤ، باقی ساتھی آگے۔ ارے ابھی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ، ابھی تم کو نہیں بھیجنا، تم ترتیب پہ تو آ جاؤ، حافظ صاحب آ جاؤ۔ پڑھائی چل رہی ہے کیا؟ اچھا، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی، یہ تو 4 مہینے کی تشکیل تھی، اب سال کے، بلکہ ابھی تو 4 ماہ کی سالانہ تشکیل ہے، لیکن ٹھیک ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمارا کم از کم سال کا چلہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں، کہ سال کے 360 دن ہوتے ہیں تو 310 دن، بلکہ 320 دن
10 دن 20 دن اللہ ہمیں اپنے مقام پر محنت کے ساتھ مقامی کام کے ساتھ، اور چلہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ہمارا اپنا. ویسے صحابہ کی ترتیب میں تو مجموعی اعتبار سے جب ان کے خروج کو نکالا گیا تو کہا اوسط سالانہ 4 ماہ کا، یومیہ 8 گھنٹہ، آدھا دن مسجد کا، آدھا دن اپنی مشغولی کا، آدھی رات مسجد کی، آدھی رات گھر کی، یہ ترتیب. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ابھی بھی مسجد نبوی اور مسجد حرام میں تہجد کی اذان ہوتی ہے. کہا یہ تہجد کی اذان اس لیے ہوتی تھی کہ جو آدھی رات تک مسجد میں تھے اب وہ گھر چلے جائیں، اور جو گھر پر تھے وہ مسجد میں آ جائیں. یہ اذان ابھی بھی ہوتی ہے. تو اپنے لیے نمونہ چونکہ صحابہ ہیں، ہمارے لیے بھی پوری امت کے لیے قیامت تک کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ عضو علیہا بالنواجذ، اس کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو تھامو، تو یہ شخص کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو صحابہ کا طریقہ کیا ہے کہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے. ان کے جان کی ترتیب، ان کے مال کی ترتیب ہم کو سیرت میں ملے گی. یہ جان کہاں لگی؟ سب سے پہلا حق اللہ کے لیے. مال کہاں لگا؟ کہا کہ سب سے زیادہ اللہ کے لیے. نہیں ہے تو کما کے لا کے لگائے، ساری رات مزدوری کی اور لا کر کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی. اسی نیت سے جاتے تھے کہ لگانا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، ہماری جان اور مال یہاں نہیں لگے گی تو کہیں نہ کہیں لگے گی. اس کے لیے اب ہمارا اپنا جو ہے وہ تقریباً سبھی کا وقت کمی و بیش باقی ہی ہے. اب مزید تاخیر نہ ہو. ہمارا اپنا رکنا اکیلے کا رکنا نہیں ہے بلکہ پوری جماعت کا رکنا ہے، پوری جماعت کا. اس لیے میں نکلوں گا تو پوری جماعت کا ثواب میرے حصے میں، اور میں نہیں نکل رہا ہوں تو پھر اللہ نہ کرے کہ وہ رکاوٹ بھی میرے اپنے. آپ علیہ السلام نے بادشاہوں کو خط لکھا تو کہا کہ تم کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے، تم ایمان میں داخل ہو جاؤ گے، پوری قوم کے ایمان میں داخل ہونے کا ثواب تمہارے حصے میں رہے گا، اور اگر تم ایمان میں داخل نہیں ہوگے تو پوری قوم کے کفر کا وبال بھی تمہاری گردن پر ہوگا. بخاری شریف میں روایت ہے، شروع میں ہی آپ نے روم کے بادشاہوں کو خط لکھا. اس لیے میرے عزیز و بزرگوں، جماعت لے کے چلنے والے ساتھیوں کا رکنا صرف ان کی اپنی ذات کا نقصان نہیں ہے بلکہ 10 ساتھیوں کا، 12 ساتھیوں کا نقصان. اس لیے میرا عزیز و ہمت ارادے کر کے بتایا کہ انشاءاللہ اگلے جوڑ کی تاریخ 6 ستمبر سے چلنے کی جماعت ہے کہ میں انشاءاللہ اپنے ساتھ تیار ہوں، ایک معاون کو تیار کر کے ہم اپنی جماعت کو مکمل کریں گے انشاءاللہ 30 دن میں. 30 دن میں 10-12 ساتھیوں کو تیار کرنا اگر دل پر لے لیا جائے تو کوئی مشکل بات نہیں. اب اس کے لیے اس مجمع میں سے ہمت ارادے کر کے بتائیں کہ انشاءاللہ میں اپنے چلے کے لیے اور اپنی جماعت کو بنانے کے لیے تیار ہوں. بتائیں ستمبر سے 6 ستمبر سے. یاسین بھائی ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، ابھی آئے لکھو، بتائیں بھائی. اپنی جماعت کیا بولتے عبد الحمید بھائی؟ 6 ستمبر سے ساتھی بتائیں بھائی خود سے. کیا عبداللہ بھائی ایک جماعت ہو جائیں گی نا؟ اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے. تقاضے لے کر کے جائیں. ہمارے عزائم، جو چیز نیت اور عزائم میں نہیں آئے گی وہ محنت میں کیسے آئے؟ ہم کو محنت کرنا ہے. جیسے بتایا گیا نا 150 منٹ اگر ہم گھڑی دیکھ کر کے امانت داری کے ساتھ ہمارا اپنا 2.5 گھنٹہ لگے گا. اللہ پاک بڑے قدردان ہیں، کسی کی محنت کو اللہ پاک ضائع نہیں کرتے. صحیح رخ سے ہماری محنت کہیں سے بننے کی شکل نہیں ہوگی، شکل اللہ پاک بنائے. بعض مرتبہ بلکہ 10 مرتبہ کا تجربہ ہے، جماعت نکلتے وقت ایسے ساتھی بھی آ جاتے ہیں جن کا لسٹ میں کبھی نام بھی نہیں تھا، جن سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، وہ تیار ہو کر کے آئے. محنت کہیں ہوگی، اللہ پاک کسی اور کو بھی متوجہ کرے. مکہ مکرمہ میں محنت ہو رہی ہے، اللہ پاک نے حبشہ کے بادشاہ کے دل کی زمین کو نرم کیا. کہا تم کو کوئی تکلیف دے گا ہم اس سے ٹیکس وصول کریں گے، تم آزادی کے ساتھ رہو. محنت کے اثرات ہیں. اچھا بھائی محنت تو کریں گے انشاءاللہ مسجد والے. اللہ پاک قبول فرما، آسان ہے. ٹھیک.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مواعظ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. واخرج ابو نعیم فی الحلیة عن عبد الرحمن بن حجیرة عن ابیہ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہ کان یقول اذا قعد انکم فی ممر اللیل والنہار فی آجال منقوصة واعمال محفوظة والموت یأتی بغتة فمن یزرع خیرا یوشک ان یحسد رغبة ومن یزرع شرا یوشک ان یحسد ندامة ولکل زارع مثل ما زرع لا يسبق بطیء بحظه ولا يدرك حریص ما لم يقدر له فمن اعطی خیرا فاللہ اعطاه ومن وقی شرا فاللہ تعالی وقاه المتقون سادا والفقهاء قادا ومجالسهم زیادا. واخرجه الامام احمد عن عبد الرحمن بن حجیرة عن ابیہ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انه كان يقول اذا قعد انکم فذكر مثله كما في صفوة الصفوة. واخرج ابو نعیم فی الحلیة عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال ما منکم الا زیف وما له عاریة والزیف مرتحل والعاریة مودات الى اہلها. واخرج ابو نعیم فی الحلیة عن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن مسعود عن ابیہ قال اتاه رجل فقال یا ابا عبد الرحمن علمنی کلمات جوامع نوافع فقال اعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وزل مع القرآن حیث زال ومن جاء بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. واخرج ابو نعیم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال الحق ثقیل مری والباطل خفیف وبی ورب شہوة تورث حزنا طویلا. واخرج ابو نعیم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال ان للقلوب شہوة واقبالا وان للقلوب فترة ودبارا فاغتنموها عند شہوتها واقبالها ودعوها عند فترتها وادبارها. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتیں، ان کے مواعظ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ قول اور عمل کے جامع تھے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے بہتر دین اس شخص کا ہے جو قول اور عمل کو جمع کرنے والا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. قول اور عمل کو، اس لئے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس شخص کا وعظ نافع نہیں ہے جو خود عامل نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لے کر کے آئی، کہا حضرت یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، کہیں اس کو نقصان نہ ہو جائے، آپ منع فرمائیں. تو کہا 3 دن کے بعد لے کر کے آؤ. وہ 3 دن کے بعد لے کر کے آئے. حضرت نے کہا بیٹا اتنا میٹھا اچھا نہیں ہے، تھوڑا سا کم کر دو، چلے جاؤ. حضرت ایک جملہ کہنا تھا، آپ نے 3 دن کا وقت لگا دیا. کہا کہ میں خود میٹھا بہت پسند کرتا تھا، اس لیے میں نے پہلے اپنا میٹھا کھانا کم کیا، پھر میں نے اس بچے کو نصیحت کی، میری بات کا اثر ہوگا. اس لیے صحابہ کہا کہ وہ قول اور فعل کے جامع تھے. اس لیے کسی نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ ابو الدرداء ہیں جو چلتا پھرتا قرآن ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیا ہیں؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے. کہ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، جو قرآن میں ہے وہ زندگی میں ہے، عمل میں. اس لیے صحابہ کے زمانے تک دوسری کتابیں تو بہت دور کی بات ہے، خود قرآن بھی ایک جگہ جمع نہیں تھا، جو کچھ تھا وہ زندگیوں میں تھا. اس لیے ان کے مواعظ کا پڑھنا، اللہ نے اس میں جو اثرات رکھا ہے وہ کسی اور بات میں. انسان کی طبیعت ہے، عربی کا محاورہ ہے کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز میں ایک لذت ہوتی ہے. ہر نئی چیز، انسان کچھ دن کچھ کام کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کچھ اب نیا ہو. اس لیے لوگ ایسی باتیں جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. حالانکہ سب سے زیادہ جو سچے ہیں، جن کے سچا ہونے کی گواہی اللہ نے دی ہے، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ صحابہ یہ سچوں کی جماعت ہے. اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں. ان کی بات میں سچائیاں بھری پڑی ہے، ان کی باتوں کا مذاکرہ ہوگا تو پھر اس کے اثرات دلوں پر پڑیں. اس لیے حیات الصحابہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، 20 صحابہ کے مواعظ کو نقل کیا ہے. یہ باتیں ہمارے اپنے لیے تربیت کی ہیں.
یہ جو پڑھا گیا آج کے عبارت میں، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، صحابہ فرماتے تھے اس دن سے عبداللہ ابن مسعود کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی جب سے ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے فقرؤوا، کہ تم خذوا القرآن من الاربع، تم کو اگر قرآن سیکھنا ہے تو 4 لوگوں سے سیکھو۔ سب سے پہلا نام حضور نے عبداللہ ابن مسعود کا لیا، سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والے۔ فرماتے تھے کون سی آیت کب اتری ہے، کس کے بارے میں اتری ہے، سب مجھے علم ہے، سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والے، ان کے مواعظ ہیں۔ فرماتے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے لوگوں، تم لوگ رات اور دن کے گزرنے کے ساتھ گزر رہے ہو اور تمہاری عمریں کم ہو رہی ہے اور تمہارے اعمال اللہ کے یہاں محفوظ کیے جا رہے ہیں اور موت اچانک آ جائے۔ جو شخص اچھی کھیتی کو بوئے گا وہ عنقریب اس چیز کو کاٹے گا جو اس کو پسند ہوگی، اور جو برائی کو بوئے گا وہ ندامت کو کاٹے گا۔ ہر بونے والا اس چیز کو کاٹے گا جس کو اس نے بویا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو خیر دے رہے ہیں تو وہ اللہ ہی کے دینے سے اس کو مل رہی ہے، اور کسی کو برائی سے بچا لیا گیا تو اللہ ہی اس کو برائی سے بچانے والے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے متقی لوگ ہی سردار ہیں اور فقہائی قائد ہیں، اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا یہ دین میں زیادتی کا سبب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ تم لوگ مہمان ہو اور تمہارے پاس جو کچھ ہے مال یہ سب بطور عاریت کے ہے، اور مہمان چلا جاتا ہے اور اس کے پاس جو عاریت ہے وہ اپنے مالک کو وہ لوٹا کر کے جاتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ابو جان کے پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود سے کہ مجھے ایسی بات کہو جو جامع ہو، نفع دینے والی ہو۔ کہا عبداللہ ابن مسعود نے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور تم قرآن کے ساتھ ہو جاؤ، وہ جہاں جائے تم وہاں جاؤ۔ اور فرمایا کہ تم حق کو قبول کرو چاہے وہ حق بات تمہارا دشمن ہی لے کر کے آئے، اور تم باطل کو رد کر دو چاہے وہ باطل بات تمہارا قریبی دوست ہی کیوں نہ لے کر کے آئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے حق بہت بھاری اور بہت کڑوا ہوتا ہے اور باطل انتہائی ہلکا اور ظاہر میں مزیدار معلوم ہوتا ہے، لیکن بہت سی مزے کی چیزیں وہ بہت زیادہ غم کو پیدا کرنے والی ہوتی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ دلوں میں یعنی رغبت ہوتی ہے اور عمل کی چاہت ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ دل عمل کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ جب دلوں میں عمل کی رغبت ہو تو تم اس کو غنیمت سمجھو، اور جب دلوں میں عمل کی رغبت نہ ہو تو تم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ پاک ہم کو دعا آئندہ جوڑ 6 تاریخ ہے، 6 ستمبر، کس مسجد میں ہو طے کر لے، مسجد تاریخ تو طے ہے، مسجد طے ہو جائے۔ کون ہے ہلکے کا ذمہ داری؟ سب آ جاؤ۔ کون سی مسجد تیار ہے؟ اور اور کوئی تو اسلام میں ہوگا ٹھیک۔ یہ جو جماعت بنی ہے 5 ساتھیوں کے، اگر یہ لے لو تو یہ تقاضا، یہ جو 5 ساتھیوں کی جماعت بنی ہے نا، تھوڑی سی محنت ہوگی انشاءاللہ، لیکن اللہ نے چاہا تو 4 ماہ کی جماعت نکل جائے گی، بہت بڑا ہمارا حصہ لگے گا۔ سارے ساتھی دعا بھی کریں، ہمارا اپنا حصہ دعا کے ذریعے سے لگے، گھر والوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں، دعاؤں کے ذریعے سے۔ تو الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اپنی قلبی طاقت کو دعوت کے لیے استعمال کرنا ہے دعا کے ذریعے سے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اللہ عمر میں سے، ابو جہل میں سے جو آپ کو پسند ہو آپ اسلام دے کر کے اسلام کو تقویت عطا فرمائیں۔ اس لیے جو ساتھی محنت کر رہے ہیں وہ محنت اور دعا بھی کریں، اور بقیہ ساتھی وہ دعا کرتے ہیں
کہ جنہوں نے ارادہ کیا ہے اللہ ان کا نکلنا آسان فرما. بھائی کریں گے انشاءاللہ اللہ آسان فرما. ٹھیک ہے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حفاظ کرام کھانے کے بعد رک جائیں. ٹھیک ہے, جتنے حفاظ آئے ہیں وہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں. بہت زیادہ وقت نہیں لیں گے, مختصر وقت کے لیے تشریف رکھیں. کھانے کے بعد ٹھیک. دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اہدنا واہد بنا واہد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللہم اجعلنا من الذین یجاہدون فی سبیلک حقا. اللہم اجعلنا من الذین یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. اے اللہ ہماری اس جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما. اللہ جب جو سستی کوتاہی غفلت اب تک ہوئی ہے مولا کریم ہم سب کے اپنے فضل کرم سے ہم سے اور پوری امت سے معاف فرما. بقیہ زندگی دین اور دین کی محنت کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما. اس محنت کو اپنا مقصد حیات بنا کر کے کرنا ہمارے لیے آسان فرما. ہمارے دلوں کو اس محنت کے لیے شرح صدر فرما. اس محنت میں اپنے دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل کا یقین عطا فرما. میرے اللہ اس کام کو نبیوں والا کام, صحابہ والا کام یقین تصور کر کے کرنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ صحابہ کی نہج پر بڑوں کی منشا کے مطابق کام کا کرنا آسان فرما. جو کچھ ہوا ہے آپ ہی کے چاہنے سے, آپ کے فضل و کرم سے ہوا ہے. مولا کریم آئندہ بھی اپنی مدد اپنی تائید شامل حال فرما. اپنی نصرت اے اللہ اپنی تائید شامل حال فرما. اے اللہ جو عزائم کیے گئے ہیں ان عزائم سے بڑھ کر کے جماعتوں کا نکلنا آسان فرما. اے اللہ 4 مہینے کی جماعت کا عافیت کے ساتھ بننا اور اپنے وقت پر نکلنا آسان فرما. جو ساتھی محنت کے لیے طے ہوئے ہیں اے اللہ یہ تو ذریعہ اور بہانہ ہے. اصل اے اللہ دلوں میں بات ڈالنے والی ذات آپ کی ہے. اے اللہ راستے بنانے والی ذات آپ کی ہے. توفیق دینے والی ذات آپ کی ہے. اے اللہ آپ کا چاہ لینا ہی چیز کے وجود میں آنے کے لیے کافی ہے. اے اللہ ان ساتھیوں کی محنت کی لاج رکھ کر کے اے اللہ زیادہ سے زیادہ جماعتوں کا اور تیرے بندوں کا تیری راہ میں نکلنا آسان فرما. مقامی محنت کا کرنا بھی آسان فرما اور وقت پر خروج کا کرنا بھی ہمارے لیے آسان فرما. تمام رکاوٹوں کو اس محنت کی برکت سے اللہ ختم فرما. مشکلات کو حل فرما, مسائل کو حل فرما. اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ مقروضین کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جو جس لائن سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ مولا کریم اس محنت کی برکت سے ہماری دنیا بھی بہترین بنا, ہماری آخرت بھی بہترین بنا. دنیا اور آخرت کے جملہ مسائل کو محنت کی برکت سے عافیت کے ساتھ حل فرمانے کے فیصلے فرما. اے اللہ ہماری بے اصولیوں کی وجہ سے کام سے محروم نہ فرما. اے اللہ جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں نبھا لینے کے فیصلے فرما. آپ بڑے قدردان ہیں, آپ بڑے ذرہ نواز ہیں. اے اللہ آپ غنی ہیں, آپ محتاج نہیں ہیں. ہم محتاج ہیں دین اور دین کی محنت کے. محتاج بن کر کے سیکھنے کے جذبے کے ساتھ اے اللہ اپنا کام سمجھ کر کے کرنا ہمارے لیے آسان فرما. آج کے اس جوڑ کو بھی بے انتہا قبول فرما. آئندہ جوڑ اے اللہ اس سے زیادہ اچھے طریقے سے 100% ساتھیوں کی حاضری کے ساتھ اور 100% محنت کے ساتھ ہو. اے اللہ اس کی شکل صورتیں قائم فرما. ذریعے بہانے کے طور پر ہم کو محنت کے لیے قبول فرما. ہماری دعاؤں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بے انتہا قبول فرما. وصلی